أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آیت نمبر 105 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 105 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دو باتیں اس سے پہلے میں اسی کے متعلق کرنا چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کلاسز باقاعدگی سے لے رہی ہوں گی۔ ہمارا تقریباً یہ آپ کہہ لیں کہ 3 حصے مکمل ہونے والے ہیں پہلے پارے کے انشاءاللہ تعالی، اور جلد ہی پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اور ہماری کوشش اور خواہش اور دعا یہی تھی کہ ایک پارہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ریگولرلی کوئی کلاس چھوڑے بغیر آپ ہمارے طریقے سے آپ کرتی ہیں، بتائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ریگولر آپ رہیے، محنت آپ کیجیے، صرف ایک پارہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ باقی قرآن مجید بہت حد تک الفاظ کو سمجھ پائیں گی۔ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تلاوت کرتے ہوئے بھی، اگر آپ ترجمے پہ بھی غور کر رہی ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، ان چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریگولر رہیں اور محنت کریں۔ آپ میں سے جن بہنوں نے کوئی بیاد القرآن جس میں نیچے بھی کچھ جگہیں خالی ہوتی ہیں اور فرنٹ والا پیج بھی صاف ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، وہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو جو ہم نے آپ سے ایک الہدا کا پارہ وہ بھی شیئر کیا، ان لوگوں کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ یہ اس وقت بھی میری سکرین پہ انہی کا ہی میں سکرین شاٹ شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ تو یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، علم کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، آپ کو ریگولر رہنا چاہیے، اس وقت کلاس میں پوری توجہ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ کسی وجہ سے نہ لے سکیں تو اسی دن ریکارڈنگ کو سن کر ساتھ کے ساتھ آپ اسے لے کر چلیں، پیچھے چھوڑیں نہیں، کل پہ نہ چھوڑیں، وہ پھر چیز ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے۔ اور جو ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں اب تک لیے جا چکے ہیں اس گروپ میں بھی اور باقی گروپس میں بھی، روبینہ جمشید صاحبہ نے بھی ماشاءاللہ بہت محنت سے لیتی ہیں، جو میں لیتی ہوں وہ تو بہت سمپل طریقے سے ایک آیت ہی دے پاتی ہوں میں تو، لیکن اس کا بات یہ نہیں کہ ٹیسٹ کس طرح ہو رہے ہیں، بات ہے کہ آپ ٹیسٹ دے رہی ہیں تو اس سے تیاری اور پختہ ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سادہ سی باتیں ہیں، میرے خیال میں سمجھ آ جانے والی باتیں ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ پا رہی ہوں گی، ان پہ عمل بھی کیجیے گا۔ اگلے ٹیسٹ کا جلد اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی، مہینے کے شروع میں ہی اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر کسی کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، ویسے تو ایسی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اس گروپ کو لیٹ جوائن کیا مگر پیچھے سے سارا کور کر لیا ماشاءاللہ۔ یہ انسان کے اپنے شوق پر، طلب پر، جذبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انسان نیت کرتا ہے، پوری کوشش بھی ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں، ہر طرح سے مدد کی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی لیٹ ہے، کسی وجہ سے نہیں کر پا رہی، تو اب صرف ترجمہ کے 2 گروپ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک گروپ تو بیسیکلی ان سٹوڈنٹس کا ہے جو پہلے کر چکی ہیں، تو ان کو بس ان کی ٹیچر کا نام اور نمبر شیئر کیا جائے گا، وہ ان سے اپنا دن، ٹائم اور ٹارگٹ وہ ڈسکس کریں گی اور انہیں سناتی جائیں گی۔ بھولنا نہیں چاہیے، چاہے آپ نے حفظ کیا ہے، چاہے آپ نے ترجمہ اور تفسیر سے کیا ہے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کی تکرار کرتی رہیں، اس کو پیچھے سے دہرائی کرتی رہیں اس کو۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا الگ گروپ ہے، اس کا یہ ہوگا کہ ان کو روز 1 یا 2 آیات اکارڈنگلی سمپل سی ریکارڈنگ پہ شیئر کی جائیں گی، صرف ترجمہ۔ اب اس کے آگے سے 2 گروپس ہیں جو پہلی بار کرنے جا رہی ہیں۔ ایک جو بالکل سمپل ترجمہ ہوگا، یہ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، کسی چیز کو کسی سے کم نہ سمجھیے، آپ اپنے حالات کے مطابق، آپ اپنی سچویشن کے مطابق، اپنے جتنا ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں، اندازہ کر پا رہی ہیں، ویسے تو انسان کو اپنا اندازہ نہیں ہوتا،
اور جب کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے نا تو تب اس کے اندازے سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں. جس چیز سے انسان کو جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ پھر یہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا پوٹینشیل کیا ہے. تو قرآن مجید سے جب محبت ہوتی ہے نا انسان کو تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا تو بہت پوٹینشیل رکھا ہے اللہ نے میرے اندر. میں وقت بھی نکال سکتی ہوں, میں ادھر سے نیند میں کمی تھوڑی کر سکتی ہوں, ادھر سے میں یہ فضول اور یہ گوسپ اور یہ جو ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں میں سب کو ایک سائڈ پہ کر سکتی ہوں. بہت جگہوں سے آپ وقت نکال سکتی ہیں. تو اور پھر یہ میں نے کہا نا جب آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی تو پوٹینشیل بھی آپ کا آپ دیکھیے گا سامنے آتا جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک گروپ میں بالکل سمپل جیسے الحمد للہ رب العالمین, تو بس الحمد کا بتا دوں گی کیا معنی ہے. للہ رب العالمین, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی کوئی کم نہ سمجھے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے جا رہی ہیں, اس کے معنی سیکھنے جا رہی ہیں. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان گروپس میں آپ سے تفصیل سے بات ہوتی رہے گی. اسی پیٹرن پہ یہ کچھ لیجئے, ایسا کوئی اور کم از کم نوٹ بک ہو. ویسے نوٹ بک کا یہ ہے کہ آپ اس پہ پوائنٹس تو لکھ سکتی ہیں لیکن آیات تو سامنے نہیں ہوں گی نا. آیت مبارکہ سامنے ہو پھر اس کو نیچے سے اس کے الفاظ معنی یاد کیے جائیں, سمجھا جائے, وہ پھر اور بات ہوتی ہے. تو لیجئے کم از کم یہ والا جو پارا ہے ایک ایک جوز کر کے لے لیں گی تو آپ پہ بھی بوجھل نہیں ہوگا. تو اور باقی دوسرے گروپ میں یہ اسی گروپ کو فالو کیا جائے گا, اسی پیٹرن کو, لیکن صرف ترجمہ کی پوائنٹ آف ویو تک, حد تک. اس میں تفسیر نہیں ہوگی. اس میں ہم حروف مادہ بھی بتائیں گے, اسم فعل حرف بھی بتائیں گے, پہچان کے طریقے بھی بتائیں گے. تو یہ دو گروپس ہیں جو پہلی بار کرنے جا رہی ہیں, اور تیسرا وہ ہے جو پہلے کر چکی ہیں. وہ سمپل ان کو ٹاسک جس طرح حفظ گروپ چل رہا ہے. تو آپ سب سے میں یہی کہوں گی آپ کر رہی ہیں, کر چکی ہیں, تب بھی آ جائیے ان گروپس میں. تکرار ہوتی رہنی چاہیے. مجھے تو خود لگتا ہے, آپ کا تو مجھے نہیں میں کچھ کہہ سکتی, مجھے اپنی بہت فکر ہوتی ہے. اگر ایک کورس کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویسے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ یہ سوچنا کہ کورس ہو گیا مجھے آ گیا, نہیں, یہ بات نہیں بنتی ہے. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. تلاوت کی صورت میں تلاوت الگ سے کر لیں اگر آپ پورا ٹائم نہیں دے سکتی, اور ترجمے کے لیے کچھ آیات ہر روز. وہ کس نام سے آتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے بیٹی, بیاد القرآن ہی کہتے ہیں. میرے پاس بھی ایک ہے, مجھے تو بہت زبردست چیز لگتی ہے وہ. اسے بیاز یا بیاد جو بھی آپ زود پڑھتی ہیں یا دود پڑھتی ہیں, بیاد القرآن ہوتا ہے. آپ کسی بھی اچھی شاپ پہ جائیں گی اپنی سٹی میں تو آپ کو وہ مل جائے گا, وہ دکھا دیں گے. نیچے بھی جگہ خالی ہوتی ہے ہر آیت کے نیچے, اور سامنے والا پیج پورا خالی ہوتا ہے. تو جو بہنیں شوق رکھتی ہیں, دلچسپی رکھتی ہیں, اور کبھی آپ گرامر سیکھ رہی ہیں, کبھی ترجمہ سیکھ رہی ہیں, کبھی تفسیر سیکھ رہی ہیں, اور کبھی آپ کچھ نوٹس بنا رہی ہیں, تو وہ سارا کچھ آپ ایک ہی پیج پہ لکھ سکیں گی. آپ کو بہت کچھ جگہوں پہ نہیں لکھنا پڑے گا. پھر جب کبھی آپ کو کچھ چیزیں بھول جائیں گی, آپ نے دیکھنی ہوں گی, تو آپ واپس اسی آیت کو ڈھونڈ کے, تو وہاں پہ سامنے لکھا ہوا, اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا انسان کو سمجھ بھی جلدی آ جاتا ہے, یاد بھی رہتا ہے. تو اس کی بھی دو تین, میرے پاس 3 جلدوں میں ہے یہ, 10-10 پاروں کی صورت میں. تو آپ ایک وقت میں ایک لے لیجئے تاکہ آپ پہ بھی بوجھل نہ ہو کسی طرح سے, فائنینشلی بھی کوئی, کیونکہ اس کی کاپی کروائیں گی تو بہت ایکسپینسو پڑے گی. نہیں تو کم از کم الہدا والوں کا پارا, یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. اس کا بھی سیم پیٹرن ہے, انہوں نے بیاد القرآن والا رکھا ہے, انہوں نے 30 حصوں میں کیا ہوا ہے. تو آپ یہ لے لیجئے, یہ تو اویلیبل ہے پاکستان میں, تو آرام سے اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. باقی انڈیا میں شاید منگوانا پڑے گا کہیں سے. لیکن یہ بہت فائدے کی چیزیں ہیں. اگر آپ صحیح اسٹوڈنٹ بن کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو پھر اسٹوڈنٹ بن کر آپ اس کے لوازمات پورے کیجیے, آپ کو مزہ بھی زیادہ آئے گا, فائدہ بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اپنی یہ پڑھنے کی چیزیں, نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں, آپ کی لکھنے کی چیزیں ساری موقع پہ موجود ہوں. کوئی ایک کونا ایسا ہو, اب بچے چھوٹے ہیں تو چلیں ذرا اوپر کر کے کسی جگہ, سیف جگہ پہ رکھ دیں, کسی الماری میں. بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کسی کونا اپنا فکس کر لیں, اس میں یہ ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوں, وہیں پہ بیٹھے ہر چیز موقع پہ لکھنے والی, پڑھنے والی, ڈکشنری, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہیں پر آپ کو مل جائے, وہیں پہ پڑھ کر اٹھیں آپ. تو ان چیزوں پہ ٹائم نہ لگے. ہم خواتین تو شادی اور بچوں کے بعد اسٹوڈنٹ بننا بھول ہی جاتی ہیں, حالانکہ اسٹوڈنٹ ساری زندگی انسان رہتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد اور بچوں کے بعد بعض اوقات کبھی کاپی نہیں مل رہی, کبھی نوٹ بک نہیں مل رہی, کبھی وہ بک نہیں مل رہی, کبھی پین پینسل, کبھی بچے نے کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر کر دی. تو یہ ہوتا تو ہے, لیکن تھوڑی یہ بھی ایفرٹ دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس کے راستے میں
جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی آپ ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی کوششیں اس میں برکت دیں گے, بہت نوازیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ لوگوں سے ایک ہی ڈیمانڈ کروں گی کہ ایک تو ریگولر رہیں, دوسرا محنت کریں, جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی تکرار کریں. دیکھیں میں وہی ایک ہوں, میں آ کے اس وقت بھی بیٹھ گئی ہوں. اب اس وقت یہ 900 پلس اسٹوڈنٹ, میرے خیال میں 950 ہوں گی, 850 950 اس گروپ میں. کبھی 900 سے اوپر چلی جاتی ہیں, کبھی ذرا نیچے آ جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے آ کے آواز لگائی ہے, میں نے وہ لنک شیئر کر دیا. اب کون آتا ہے کون نہیں آتا, کسی کو میں زبردستی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. ویسے بھی دین زبردستی تو نہیں اس طرح سے کسی کو کی جا سکتی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت بھی نہیں ہے. سب کے سامنے وہ چیز رکھ دی جاتی ہے, آگے اسے اختیار دیا ہے اللہ نے. تو میں وہی ہوں, آ کے بیٹھ جاتی ہوں, باقی گروپس میں بھی آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اپنا کام کرتی رہوں گی, میرا اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا اپنا لکھا جائے گا, اب آگے آپ کا ہے. آپ کتنی ایفرٹ شو کرتی ہیں, کتنی محنت کرتی ہیں, کتنا شوق اور جذبہ دکھاتی ہیں. شروع میں جذبہ بہت عروج پر ہوتا ہے, بے حد, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے اور کوشش بھی کیجیے, اور کلاس کو ہی نہ چھوڑیے. کسی وجہ سے چھوٹے, اسی دن رات سونے سے پہلے اس کی ریکارڈنگ سن کے سوئیں. نوٹس چاہے بعد میں بنا لیں, سن لیں, اور ڈریں اس چیز سے کہ میں کلاس چھوڑوں گی چھوٹی سی کسی بات پہ بلا وجہ. تو یہ بات بہت پیچھے چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ. وہ پہلی بار ہی کام کرنا یا نہ کرنا, پہلی بار ہی جھجک ہوتی ہے, آہستہ آہستہ جھجک ختم ہونے لگتی ہے. انسان دور ہوتا ہوتا بہت دور ہو جاتا ہے. چلیے جی شروع کرتے ہیں, اور میں آیات مبارکہ پڑھتی جاؤں گی, ایک ایک لفظ میں بولتی جاؤں گی. اب تھوڑی میں سپیڈ سے بولوں گی, اب میں ایک ایک لفظ کو جہاں ضرورت ہوگی زیادہ ٹائم لگاؤں گی. توجہ چاہیے مجھے آپ کی, کچھ مس ہو جائے ریکارڈنگ میں سن لیجئے, اور لکھتی جائیں اور یاد کریں اور ٹیسٹ دیں ان سب چیزوں کے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلا پارا جب آ جائے گا تو آپ اپنے اندر خود چینج فیل کریں گی, آپ خود تبدیلی فیل کریں گی. پھر چاہے تو پیچھے سے کسی کو پڑھانا شروع کر دیں, اپنے گھر میں بچوں کو, اپنے کسی بھی محلے کے کسی خواتین کو, تاکہ آپ کو وہ پکا بھی ہوتا رہے. اور جو ان کو نہیں آتا, جتنا آپ کو اللہ نے سکھایا, آپ کو اگر اے آیا ان کو اے سکھا دیں, آپ نے بی سیکھا انہیں بی سکھا دیں. تو یہ رکنا نہیں چاہیے, اور خود سیکھنے کا پروسیس بھی نہ رکے. اس کے بعد وہ گروپ جوائن کر لیں جس میں ریویژن ہو رہی ہے, تاکہ آپ کو دیکھیں کہ مجھے آتا بھی ہے ترجمہ کہ نہیں. پھر تفسیر کے لیے ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوئی اس کا اور گروپ ملے تو وہ بھی جوائن کر لیں. تو اب آپ پر ہے, لیکن یہ زیادہ گروپ ذرا احتیاط سے جوائن کیجیے, اس میں حکمت سے کام لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں. تو پھر وہ زیادہ میں جب پریشان ہو کے چھوڑیں گی اور برا فیل کریں گی, تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنا, یہ باپ, یہ حکمت ہے, یہ باپ کی حکمت اور ہے, میری اور ہے. آپ اپنی سچویشن دیکھیے, میں اپنی دیکھوں. کہیں نہ کہیں سب کی ٹائٹ ہو جاتی ہے, سب کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اور آخر میں میرا تو یہ حال ہوتا تھا, میں گروپ جوائن کر لیا کرتی تھی, بس میں چھلانگ لگا دیتی تھی, مجھے نہیں پتا, اللہ کا نام لیا, چھلانگ لگا دی, جو کہ مجھے لگتا ہے بڑا رسکی ہوتا تھا. لیکن لائف میں رسک لینے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی, اور اللہ تعالیٰ وہ کورس بھی کروا دیتے تھے. لیکن اب پڑھانے والا سلسلہ میرا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں. اب بہت سوچ کر گروپ جوائن کرتی ہوں. ایک وقت میں جو میرا کورس چل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں زیادہ نہیں کرتی ہوں. لیکن پڑھنے والا ایپ سے, بکس سے, پچھلی میری ریویژن وہ میرے نہیں رکتا الحمدللہ. ڈکشنری سے, کچھ بھی جتنی بک سے پڑھا ہے یا مزید بھی, وہ الگ سے چلتا رہے گا. تو یہ گروپ کا میں نے آپ کے سامنے ہر پہلو رکھ دیا. اب آپ اپنی حکمت سے کام لیجئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البقرہ, آیت نمبر 105. ما یود ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. ما, یہ والا ما یہاں پر بامانہ نہیں کے. ودا یودو فعل ہے, واو دال دال, تو ودا یودو, یہ شروع میں جو یا لگی علامت مضارع ہے, 4 علامت مضارع میں سے ایک یہ یا ہے. یا ہوتی ہے غائب کی علامت. اس کے بعد واو نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے جمع مذکر غائب, اور واو نون نہ آئے جیسے یہ ہے تو یہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہی کہ یہ ہے تو یہ کہ یودو وہ چاہتا ہے, لیکن آگے اس کا فاعل جمع آ رہا ہے. اب یہ گرامر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فعل نے سنگل ہی آنا ہوتا ہے. اس طرح سے جب کہ اس کا فاعل آگے آنا ہو نا, تو پھر فعل نے اس طرح سنگل ہی آنا ہوتا ہے. تو آگے اس کا جو فاعل ہے وہ کبھی اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے,
ضمیر کی صورت میں کبھی باہر بھی آ سکتا ہے، اور جو باہر آ سکتا ہے فائل، وہ کبھی واحد بھی ہو سکتا ہے، دو مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہے، سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ ساری باتیں میں نے بار بار کرنی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی. آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوسری بار آ جائیں گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریگولر ہیں، آپ کا موجود ہونا فزیکلی بھی مینٹلی بھی، یہ آپ کا ضروری ہے. تو اچھا نہیں، اب یہ ہے وہ چاہتا ہے، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ فعل واحد ہی آئے گا جب اس کا فاعل ظاہر آگے آنا ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی فعل کا جو کام کرنے والا ہے اس کے اندر ہی ہے، چاہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، اس کے اندر ہی ہے، تو اس کا پھر فاعل آگے دوبارہ نہیں آئے گا. ایک ہی بار آنا تھا، وہ اندر آ گیا. لیکن اگر کسی کا آگے ظاہر اسم کی صورت میں فاعل بن کر آ رہا ہے، تو وہ چاہے فاعل ایک ہے، دو ہیں، جمع ہے، ان کے لیے فعل پھر سنگل ہی آتا ہوتا ہے. اور یہ 14 سیغے ہوتے ہیں فعل کے، جو ان کے ضمائر کے مطابق ہوتے ہیں. چلیے جی، بس اب آگے چلتے ہیں. اللہ زینہ، اللہ زی کی جمع وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفرو. چلیے یہ چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. مجھے بتائیں اسم ہے، فعل ہے، فعل ہے تو کون سا ہے؟ کیونکہ بیچ میں آج مجھے بہت کچھ شیئر کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پھر آپ سے میں کمیونیکیٹ نہ کر سکوں. تو یہ پوچھ لیتی ہوں، اس کا مجھے بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نازمہ بیٹی بالکل صحیح، شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روبینہ جی شاباش. کون سا فعل ہے؟ لبنہ بھٹا صاحبہ شاباش، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک بتایا. یاسمین بیٹی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روبینہ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مجھے اندازہ ہو گیا. تو یہ ہے جی فعل، فعل ماضی ہے، اور یہ جو واو اور الف آخر میں آتا ہے، یہ فعل کے آخر میں ہی آتا ہے ہمیشہ. اور یہ واو اور الف فعل ماضی کے آخر میں بھی آتا ہے، اور اس فعل مضارع کے آخر میں بھی آتا ہے جو کہ بدل گیا ہوتا ہے، اور بدل کر یا تو اس کا نون گر گیا ہوتا ہے اور اس کی جگہ یہ الف آ جاتا ہے، یا وہ فعل مضارع جو بدل کر امر اور نہیں بن جاتا ہے. تو یہ میری جب ریکارڈنگ اگر آپ سنیں نا، اس میں سے یہ سب باتیں لکھ کر دوبارہ ایک دو بار پڑھیں گی نا، آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. شروع میں نے زیادہ ٹائم لگایا، اب میں آپ سے محنت ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑی ایفرٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ واو الف تو فعل ماضی میں بھی آ رہا ہے، فعل مضارع میں بھی آ رہا ہے، اس مضارع میں بھی آ رہا ہے کہ جس میں نون گر جاتا ہے کسی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اس مضارع سے پہلے کوئی حرف ایسا آتا ہے جو اس نون کو گرا دیتا ہے، وہ میں ساتھ ساتھ سب بتاتی جاتی ہوتی ہوں. اور یا پھر وہ فعل مضارع جو امر یا نہیں بن گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ سمپل، شروع میں جائیں، اگر واو اور الف آخر میں ہو، شروع میں آپ جائیں، پہلا حرف حرکت والا ہوگا تو یہ فعل ماضی ہوگا بس. ادروائز پھر ہم باقیوں میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، ما یودو نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتابی، من حرف ہے، اہل الکتاب دونوں اسم ہے، اور الکتاب تو ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ ہی، واو حرف ہے، لام بھی، یہ لا بھی حرف ہے، نہیں. بعض دفعہ یہ نہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، یا سمپل نفی ہے. المشرکین ال لگا ہوا اسم. تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور ان میں سے مزید اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور مشرکین میں سے بھی ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ ان حرف ہے کہ ینزلہ، نزلہ ینزلو سے ینزلو، اور پھر ینزلہ، لام پہ زبر اس ان کی وجہ سے آئی. اچھا خیر، نون زا لام، نازل کرنا ہوتا ہے، اتارنا. تو یہ کئی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے. اس پر اگر یہ شد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. شد کے بغیر ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یک دم کوئی چیز اتارنا ایک ہی دفعہ میں. تو ان ینزلہ، کہ نازل کی جائے، اتاری جائے. ویسے اس کا مطلب ہے، اچھا میں بھی آپ کو تھوڑا سا پھر بتا دوں کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک معروف ہوتا ہے، ایک مجہول ہوتا ہے. معروف ہوتا ہے جس میں فاعل مینشنڈ ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل مینشنڈ نہیں ہوتا. جیسے عائشہ نے پانی پیا، تو عائشہ فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ معروف ہے. اور اگر میں کہوں پانی پیا گیا، اب فاعل نہیں نظر آ رہا ہے اس میں، یہ مجہول ہے. تو یہ مجہول ہے یہاں پر.
کہ نازل کیا جائے. تو یہ قرآن مجید میں یہ لفظ کبھی معروف کے طور پہ آئے گا، نازل ہوتا ہے، نازل کرتا ہے کہ عام طور پہ، اور یا پھر یہاں پر یہ کہ نازل کیا جائے. این ینزلہ کہ نازل کیا جائے. اب اس کی کیا نشانی ہے وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، آہستہ آہستہ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. علیکم، اعلی حرف ہے کم، ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب پر. من خیرین، من حرف ہے، خیر تنوین لگی ہوئی ہے، اسم ہے. کوئی بھلائی یا بھلائی میں سے، یا کوئی کسی قسم کی کوئی بھلائی. من حرف ہے سے، ربی کم دونوں اسم ہے، ربی کم بھی. تو کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ آتا ہے. تین طرح کے ہوتے ہیں متکلم، جیسے میں بات کرنے والی، میں اور ہم. پھر فرسٹ پرسن، میں فرسٹ پرسن ہوں جو بات کر رہی ہوں. پھر سیکنڈ پرسن جو سامنے موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جیسے آپ، تم، آپ. تھرڈ پرسن جس کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو غائب ہوتا ہے، وہ، ان. تو یہاں پہ میں یہ بولتی جاؤں گی، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، اس طرح کی چیزیں میں بولتی جاؤں گی، آپ انہیں لکھتی جائیں گی، تو آپ کو ایسا ایسا سمجھ بھی آ جائے گی، پہچان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کا، کم، یہ ساری جو ہوتی ہیں نا، یہ حاضر کی ہوتی ہیں. پھر اس میں سے کوئی واحد کی ہوگی، کوئی جمع کی، کوئی مؤنث کی، کوئی مذکر کی، وہ ایسا ایسا آپ کو ایکسپیرینس سے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں چاہتے، وہ لوگ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین میں سے، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کسی قسم کی کوئی بھلائی نازل کی جائے. اہل کتاب کیوں نہیں چاہتے تھے؟ حسد کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری رسول ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اور مشرکین کی اپنی جو چودراہٹ خطرے میں تھی، اتنے دنیاوی فائدے اٹھا رہے تھے، اور یہ اسلام نے آ کے ان کے معبودوں کو جھوٹا کہا، ان کے آباء و اجداد کو غلط کہا. تو یہ اس وجہ سے یہ حسد سب کرتے تھے سب. ان کو کوئی بھی بھلائی پہنچتی تھی مسلمانوں کو، تو یہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. اللہ، واو حرف ہے، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے. یختص، خا سواد سوا، سواد سواد. اچھا، یہ خاص شکل ہے اس کی، یہ گرامر اسٹوڈنٹس اس کو پہچان سکتے ہیں کس وزن پر ہے. خاص سے یاد کر لیں، یہ دیکھیں اردو سے کتنا ملتا جلتا لفظ ہے. اس میں سے بہت سارے لفظ ہیں جو اردو سے ملتے جلتے ہیں. یہ کفر کرنا، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، یہ نازل کرنا، خیر، رب، اللہ، خاص، رحمت. دیکھیں کتنے لفظ اردو کے ہیں. بس آپ کی طرف سے نا تھوڑی محنت ہو جائے نا، تو آپ لوگوں کو اتنا اچھا محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا فائدہ ہوگا، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. تو محنت کیا کریں. اچھا، یہ ودا یا ودو ہوتا ہے، ود ہوتا ہے دل سے کسی چیز کو چاہنا، دل سے محبت کرنا ہے اس چیز کو، کہ بس یہ ہو جائے کسی طرح سے. اچھا جی، یختصو وہ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے. برحمتی، با حرف ہے، رحمت اسم ہے، ہا ضمیر. اب جیسے کم ہے اور کا جو ہے وہ واحد کی ہے اور حاضر کی، کم جمع کی اور حاضر کی. باقی مذکر مونس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہی وقت میں ہم نے ضمیر میں تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کہ واحد ہے کہ جمع، مذکر ہے کہ حاضر، آگے غائب ہے کہ یہ حاضر ہے یا. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ایک وقت میں دیکھنی ہوتی ہیں کسی بھی ضمیر میں. پھر بتا دیتی ہوں، واحد ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، حاضر ہے غائب ہے کہ متکلم ہے. تو یہ تین چیزوں میں سے ہم نے اسی طرح ہم بولتے ہیں، ہم نے اسی طرح یہ گردانیں یاد کی ہوتی ہیں. اب یہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب حاضر کی ہے. اس طرح سے ایک وقت میں تین چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. تو آپ اس طرح نہ یاد کریں، نہ بتائیں، کوئی بات نہیں. ویسے میں نے شروع میں ٹیبل شیئر کیے تھے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں. موقع ملا تو میں پھر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. ضمائر کا اتنا استعمال ہے قرآن مجید میں، آپ کو اگر اچھی طرح آ جائے نا، ترجمے میں آسانی ہو جائے گی. برحمتی، یہ ہا کی ضمیر واحد مذکر غائب کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے. با حرف ہے، رحمت اسم ہے، ہاں ضمیر بھی اسم ہے، اپنی رحمت کے ساتھ. من یشاء، من اسم ہے، یشاء شین یا حمزہ حروف مادہ ہے. یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے. یہاں پر رحمت سے مراد کچھ مفسرین کے مطابق نبوت ہے، اور کچھ مفسرین کے مطابق اسلام کے احکامات ہیں، شریعت. ٹھیک، اور ویسے اگر میں جنرلائز بات کروں آپ سے، قرآن مجید ہے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے. میں لفظ رحمت کو کبھی کھولوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو کیا ہوتا ہے، بندے کی طرف سے ہو تو کیا ہوتا ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، وہ خود متوجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ، اس میں ہمارا تھوڑا بہت رول ہوتا ہوگا، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، آج ہی جو اسماء الحسنہ میں نام شیئر کیا اللہ تعالیٰ کا رحیم، اس میں یہ چیز شیئر کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سلائیڈ میں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے قرآن مجید۔ یہ آپ شوق بھی دکھائیں گی، جذبہ بھی دکھائیں گی، تھوڑی ایفرٹ بھی دکھائیں گی، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ پاس ہو گئیں، اور چھوٹی موٹی آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا کہ نہیں آپ ڈٹی ہوئی ہیں، اڑی ہوئی ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ کلاس نہیں چھوڑتی ہیں، آپ کا جو مین پرائیورٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، قرآن مجید ہے، تو پھر وہ آپ کو بس خاص کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ سے کام لیتے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ خوش قسمتی ہے انسان کی، ایک مسلمان کی اس سے بڑی خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ قرآن مجید سے جڑ جائے، کسی طرح جڑ جائے۔ اس کے گھر میں صبح شام قرآن مجید کھولا جا رہا ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی بچے پڑھ رہے ہیں، کبھی خود پڑھ رہے ہیں، کبھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں ایسے گھر ہوں ہمارے، ایسی رحمتیں نازل ہوں، ایسی برکتیں نازل ہوں، اس سے زیادہ خوش قسمتی اس انسان کی اور اس گھر کی ہو نہیں سکتی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مراد ہے واللہ ذو الفضل، اچھا واللہ ذو ذو الفضل العظیم، واو حرف ہے، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے، ذو الفضل العظیم، یہ جو ذو ہے نا، یہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے، اس کے جمع بھی آئے گا، آئیں گے، اس کی مؤنث بھی آئے گی، تو ان کی شکلیں میں آپ کو بدلتی ہوں گی تو بتاتی جاؤں گی۔ ذو کا معنی یاد کر لیں بس، والا، ذو الفضل، فضل والا، ٹھیک ہے بس، یہ واحد کا ہے، والا ہے، اس کی مونس والی، اس کی شکل اور ہوگی، والے ان کی شکل اور ہوگی، وہ جب آئے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گی۔ ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے، العظیم اس کی صفت آ رہی ہے الفضل کی، دونوں پہ اللہ کا ہے، دونوں اسم ہے، فضل فضل ہے، عظیم عظیم ہے، دیکھیں سب کچھ تو اردو کا ہے۔ یہاں پر ماشاء اللہ اس آیت مبارکہ میں شاید ہی کوئی ایسا لفظ ہو جو عربی کا، ہاں یہ ودہ یا ودو ہوگا، لیکن جو اردو ثقیل پڑھتے ہیں نا، ہماری تو ویسی نہیں ہے جو پرانی اردو سے واقف ہے، یہ الفاظ عربی کے وہاں پر بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی اور فارسی کے بہت زیادہ۔ اچھا جی، فضل ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کیجئے، ہمارا حق تو کسی چیز کا بھی نہیں ہے، اور یہ اور بات ہے کہ جو ملتا ہے ہم اپنا حق ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہمارے حق سے زیادہ دیا ہے، بن مانگے بھی بہت کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے۔ اب وہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دیکھیں، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کون ہے؟ وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، وہ مشرکین میں سے بھی ہیں، کیا نہیں چاہتے کہ تم مسلمانوں تم پر نازل کی جائے کسی قسم کی کوئی خیر، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اگر میں صرف نبوت کی بات کروں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نسل کی بنیاد پہ ملے گی، اور یہ کوئی کسی کو کسی عظمت کی بنیاد پر، کسی کے کوئی اس نے بہت ایفرٹ کی ہے یا محنت کی ہے یا کوئی چلے کاٹے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نبوت تو 100% اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر ہم دنیاوی ویسے کوئی اور بات کر لیں، اللہ تعالیٰ اسلام کے احکامات لے لیں، قرآن مجید لے لیں، تو یہ اس میں انسان کی بالکل اس میں کوشش شامل ہے سٹارٹ میں، لیکن یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا چاہنا کوئی اندھیرے میں تیر چلانا نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بھی فلاں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اچھی عادات اخلاص کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے ایسی خاص بات ہو، ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کی کوششیں بھی تو ہوں گی جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی محنتیں بھی تو ہوں گی۔ اب ان کی کوشش اور ہماری کوشش میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں زیادہ اور بڑا کام دے دیا، کہیں آگے چلے جاتے ہیں وہ، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیکھتے ہیں، آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ صرف اخلاص ہی کافی نہیں ہوگا، ساتھ ایفرٹ بھی دکھانی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی۔ چلیے جی، بہت خوبصورت آیت تھی، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آئے چلتے ہیں آیت نمبر 106 پہ۔ پہلے اس کا میں اسی طرح ایک ایک لفظ پہ بات ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں مختصر تفصیل، کیونکہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے،
تو اس میں میں شارٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیتن. ما یہاں پر بامانہ جو، ننسخ نون سین خا، نسخ ہوتا ہے منسوخ کرنا، ویسے نسخ لکھنا بھی ہوتا ہے لیکن قرآن شریعت میں ہمارے اس کا مطلب ہے منسوخ کرنا. بعد میں آنے والا ایک حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے، اسے یہ کہتے ہیں نسخ. یہ شروع میں جو نون لگا ہوا ہے نا، ایک تو نون سین خا حروف مادہ میں نے بتا دی، ایک ایکسٹرا نون نظر آ رہا ہے، ایکسٹرا نہیں کہنا چاہیے، ایک ان حروف مادہ کے سے ہٹ کر ایک نون نظر آ رہا ہے. یہ 4 علامت مضارع میں سے ایک ہے. ہم منسوخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہم منسوخ کرتے. من آیتن، من آیتن، من حرف ہے، آیتن گول تا بھی لگی ہوئی ہے، تنوین بھی ہے، دونوں اسم کی علامت ہے. کوئی آیت، او حرف ہے، یا نون سی ہا، یہ نون سین. جی بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیے، سب دھیان رکھا کیجئے، توجہ دیا کیجئے، بار بار دیکھ لیا کیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ آن کر کے شاید کہیں مصروف ہو جاتی ہیں، پیچھے سے کوئی بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یا آپ کو نہیں پتہ چل رہا لا علمی میں. تو دیکھا کیجئے، اس سے تھوڑا ڈسٹربنس ہوتی ہے نا. میں بھی ساتھ اسکرین پہ کچھ بول رہی ہوں، میں کہیں اور فنگر رکھ رہی ہوں، نشان لگا رہی ہوں، آپ کا بیچ میں وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. تو سب بیٹیاں اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں. صرف کلاس لے کر ہم نے چلے نہیں جانا. ہم دیکھیں فزیکل کلاس تو نہیں لے پا رہے ہیں جہاں پر ہم اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آن لائن پہ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر بھی ہم سب نے خیال کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے ذرا بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو الرٹ رہا کریں اور یہ کانشیس اور ایکٹیو رہا کریں. جو قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے. وہ اس طرح نہیں ڈھیلا ڈھالا نڈھال سا اور بس ایبسنٹ مائنڈیڈ. ٹھیک ہے ہم خواتین تھوڑی ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتی ہیں لیکن کلاس لیتے ہوئے نہ ہوا کریں. اچھا جی، اچھا جی آگے چلتے ہیں. من آیت، کوئی آیت، او یا نون سی ہاں، نون سی نون سین یا، یہ نہیں ہوتا نسیان بھولنا، تو یہ اس سے ہے. ہاں یہ ضمیر ہے، واحد کی، مؤنث کی، غائب کی. تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس آیت کو بھلوا دیتے ہیں، نأتی، یہ حمزہ تا یا، وہ جو آنا ہوتا ہے، آنا، لیکن اس کے بعد یہ با کا حرف آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. نأتی، یہ نون پھر علامت مضارع، کیونکہ میں نے حمزہ تا یا حروف مادہ بولے، اس میں نون نہیں تھا. نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن، اس سے بہتر. میں نے اس سے بہتر کیوں بولا ہے؟ اس کے بعد من آ رہا ہے. اب دیکھیں میں ایک ایک لفظ میں کتنی باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، انہیں لکھتی جائیں. میں نے پہلے بولا کہ یہ حمزہ تا یا حروف مادہ ہے. اب یا کیوں گری ہے؟ گرامر اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کیوں گری ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو، کوئی بات نہیں. یا نہیں نظر آ رہی، لیکن نون تو میں نے نہیں بولا نا. تو نون علامت مضارع 4 میں سے ایک ہے، تو یہ نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ویسے ہوتا ہے اگر میں کہوں ناتی، ہم آتے ہیں، لیکن اس کے بعد با حرف آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم لاتے ہیں. اب پھر خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر. 2 چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے بعد اگر من آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز اس سے بہتر ہے، کیونکہ من کا مطلب سے ہوتا ہے نا، پھر 2 چیزوں میں کمپیریزن آ جاتا ہے. من نہ ہو تو پھر زیادہ تر مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار من چھپا ہوا ہوتا ہے. اینی ویز، تو اب یہاں پہ من ہا، من حرف ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس سے بہتر لے آتے ہیں. او یا مثلی ہا، مثل اسم ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث حاضر غائب کی، یا اس آیت سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس آیت کو مکمل کروں، میں تھوڑا سا آپ کو میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اور میں بتا دوں یہ ناسخ اور منسوخ کا چیپٹر ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کے بارے میں بہت اوپینینز ہیں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف انٹروڈکشن دوں گی، پھر جو آیت جہاں پر آئے گی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ پہلے آئی تھی یا بعد میں آئی تھی. جو پہلے آئی ہوتی ہے اسے منسوخ کہتے ہیں، جو پہلے آئی تھی. اور اس کو پھر یہ اس کے لیے لفظ ہوتا ہے انگلش میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، ان دونوں کے لیے پھر آپ اس کو سرچ کیجئے گا، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ ایک حکم آتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے. تو جو پہلے آیا اور اب نہیں ہے، بعد میں آنے والے نے اس کو ختم کیا اور اب بعد والا ہی چل رہا ہے، تو بعد والے کو آپ کہیں گے ناسخ
منسوخ کرنے والا، فاعل کے وزن پر، ناسخ. اور جو پہلے جس کو منسوخ کیا ہے بعد میں آنے والے نے، تو پہلے والے کو منسوخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے سمجھ لیں گی. اچھا، اب یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ یہ جو یہود تھے خاص طور پر، یہ بہت اعتراض کرتے تھے حسد کی وجہ سے قرآن مجید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاص طور پہ قرآن مجید پر یہاں پر ان کے اعتراضات کھل کھل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مسلمان چونکہ مومن، وہ صحابہ کرام بہت بھولے بھالے سے مسلمان ہوتے تھے، تو ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرنی کہ شک ڈالنا سامنے والے کے دل میں کہ اگر تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اور یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر جب تورات ہے تو دوسری کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جب قرآن مجید میں ایک حکم پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پہلے دے دیا، تو یہ اس کو دوسرا حکم بعد میں کیوں آ رہا ہے جو پہلے کو کینسل کر رہا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں اور شک کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تھوڑا نالج ہونا چاہیے. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں. جیسے پہلے مسلمانوں کو کہا جاتا تھا بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کیا. بعد میں 16 ماہ تک مدینہ میں بھی اسی کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے. پھر اچانک سے ظہر کی نماز میں یہ ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اور سب وہیں پر کھڑے کھڑے سب ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں، بالکل اپوزٹ تھی. تو یہ اللہ کا حکم ہے، دیٹس آل. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں پہلے کیا ہمارے لیے بہتر تھا، اب کیا بہتر ہے. ہاں، اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چند ایک وجوہات. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو اس میں پتا چلے گی. اور اس آیت کا بھی جو میں نے حصہ نہیں پڑھا ہے اس کے اندر بھی قدیر کا لفظ آئے گا. اور کسی بھی آیت کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے نا جس لفظ پر، اس لفظ کے اندر اس آیت کے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بعض کا تو لوگ جو علماء ہیں وہ اندازہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بعض ہمیں پتہ بھی نہیں اس میں کیا معنی ہے. یہ اس آیت کے آخر میں یہی لفظ کیوں آیا ہے، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفت کیوں آئی ہے. تو کچھ تو اندازہ کیا جاتا ہے، باقی تو اتنا گہرا علم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی صرف اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اچھا، اب اس میں قدیر کا لفظ آیا بھی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے یہ ناسخ اور منسوخ میں. پھر کلیئر کر لیجئے، لکھ لیجئے، منسوخ ہوتا ہے جس کو منسوخ کیا جاتا ہے، جو پہلے آیا تھا، جو پہلے آیت آئی تھی، پہلے حکم آیا تھا. اور ناسخ ہوتا ہے جو بعد میں آیا تھا، منسوخ کرنے والا. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ جو نسخ ہوتا ہے نا احکامات میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں ہوتا. ورنہ خبر میں تو کوئی بھی ہر جھوٹا شخص جب اس کی بات غلط ثابت ہو تو وہ کہتے ہیں جی منسوخ ہو گئی. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اب اچھا، اس کی وجوہات میں چند بتا رہی ہوں، چند، ویسے تو بہت بہت ڈیٹیل ہے. پھر اس کی اقسام بہت ساری ہیں، پھر اس میں مثالیں بہت ساری دی گئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 500 تک آیات ہیں جو منسوخ ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کے مطابق یہ 5 آیات ہے. اچھا، پھر میں نے کہا نا مختلف مفسرین مختلف طریقے سے رائے دیتے ہیں. تو بہت لمبا ٹاپک ہے، ہماری یہ کلاس میں وہ ٹاپک اتنا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والی ہماری یہ کلاس کا موقع نہیں ہے. تو اس میں سے مختصر مجھ سے سمجھ لیں، پھر جو آیت جہاں آیا کرے گی اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا کریں گے اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ وہ قدرت والا ہے، وہ دکھاتا ہے. پہلا حکم بھی اس نے دیا، دوسرا بھی اس نے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں یہ کہتے تھے کیا پہلا غلط ہے جو دوسرا دینا پڑا اللہ تعالیٰ کو، یا وہ بھول گئے تھے جو پہلے وہ دیا. تو یہ مسلمانوں کو متنفر کرنے کی کوشش تھی ان کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، صرف وہی ہیں جو پہلا حکم بھی وہ دے سکتے ہیں، اور ان کے حکم کو بدل بھی صرف وہی سکتے ہیں. کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی میں پوٹینشیل ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کسی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو شو کرتا ہے. نمبر 2، حالات کے مطابق. دیکھیں، انسان کی ترقی ہو رہی ہے فزیکلی بھی، مینٹلی بھی. تو پرانے انسان کئی ہزار سال پہلے، پھر ان کے بعد کے جو انسان آئے وہ ان کے حالات پہلے والوں سے، اب پہلے جو شروع میں فرض کریں غاروں میں رہتے تھے، ان کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ہیں وہ کچھ اور طرح کے گھروں میں رہتے تھے. اب ان کی وہ جسمانی چینجز بھی آئی ہیں، ذہنی چینجز بھی آئی ہیں. اب وہ چینجز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی چینجز آتی ہیں انسانوں کی ڈیمانڈ کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس وقت کون سا حکم دینا تھا، کس وقت کون سا حکم دینا تھا. یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت وہ حکم بہتر تھا
آج یہ حکم بہتر ہے، اور یہ پرانی شریعتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ میں حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر میں سے کچھ آپ سے پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ ابھی وہ پوائنٹ چل رہے ہیں، ابھی وہ 5-6 پوائنٹ میں شیئر کروں گی کہ ناسخ و منسوخ کے ضرورت یا فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ حکم بس اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی مدت کے لیے رکھا تھا بس، تو جیسے اس کی مدت ختم ہوگی تو اس کی جگہ نیا حکم آ گیا۔ اس میں اصل حکمت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، باقی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جی حالات کے مطابق، یا اس کا وقت ہی اتنا تھا۔ کائنات میں آپ ہر وقت اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں، ایون انسان کے جو ماں کے پیٹ میں اس کے مراحل ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، نطفہ سے علقہ پھر مضغہ، تو کیا وہ ایک ہی جگہ پہ رہے؟ نہیں، اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، پچھلے کو منسوخ کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر یہ پورا بچہ، پھر کس طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، قیامت، یہ سب نسخ کی ہی صورتیں ہیں۔ اس طرح موسم دیکھ لیں، سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، ایک موسم آتا ہے پچھلے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس طرح رات دن کا چکر دیکھ لیں، پھر ڈاکٹر کو دیکھ لیں، وہ کسی کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو پہلے اس کی اس سچویشن کے مطابق آپ کو میڈیسن دیتا ہے جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے۔ اب اس کے بعد فرض کریں آپ 5 دن 7 دن بعد فالو اپ کے لیے جاتے ہیں، اب آپ کو اتنی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر ہے تو نسخہ چینج کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے وہ بھول گیا تھا، اس نے غلط لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے لاکھوں میں 1-2 بار، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی جسمانی ضرورت آپ کے حالات کے مطابق اس نے چینج کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی ناسخ اور منسوخ کی۔ اچھا جی، اور پھر دیکھ لیں یہاں پہ میں نے ابھی کیا بتایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے پتہ چلتی ہے، حالات کے مطابق تبدیلی، پھر ایک مقررہ وقت کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی رکھا ہوتا ہے، جیسے کائنات کی ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ پچھلے احکامات جو صحیح تھے لیکن وہ کسی وجہ سے ان قوموں پہ، جیسے بنی اسرائیل پہ، کچھ ان کے اعمال کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی، یا سختی کر دی گئی تھی سزا کے طور پر، یا انہوں نے چینج کر دی اپنی اس میں صحیح والی شریعت میں، تو ان کی آپ کہہ لیں کہ تجدید کے لیے یہ احکامات یہ اس طرح سے پھر یہ آتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے کچھ احکامات ہیں جو پچھلی کتابوں کے شریعت کو ان کو منسوخ کرتے ہیں، کچھ ہیں جو اپنے قرآن مجید کی پہلے والے حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو وجہ یہی ساری ہیں۔ پھر انسانی مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ اور ہمارا دین اسلام انسانی مزاج کو اتنا مد نظر رکھ کر یہ سارا آپ دیکھیے گا، جب آپ سٹڈی کرتے ہیں دین کو، قرآن مجید کو، تو ہمارا بہت خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہر پرسن آپ ڈیفرنٹ ہیں، کسی میں کسی کا پوٹینشیل کسی چیز میں زیادہ ہے، کسی کا کسی میں، تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تو آزماتے بھی نہیں ہیں، اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، سب کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب انسانی کیپیسٹی کا یہ بھی ہے کہ یکدم بعض دفعہ کسی چیز کو آپ کینسل نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ختم، دیٹس آل، اب یہ چیز غلط، ختم، اب یہ شروع، فوراً عمل کرو، نہیں، کیونکہ انسانی طبیعت پہ بوجھل ہوگا، بعض لوگ متنفر ہو سکتے ہیں، بعض لوگ کمزور پڑھ کے چھوڑ سکتے ہیں اس حکم کو۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ، اور اصل معاملہ پھر میں کہوں گی یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چیز کو حلال کیا اور بعد میں اسے حلال نہیں کہ حلال رکھا، بعد میں اسے حرام کر دیا، جیسے شراب، ابھی میں اس کا ذکر کروں گی۔ حلال کیا نہیں یعنی کہ اس کو کچھ کہا نہیں، چھیڑا نہیں، لوگ پی رہے تھے، کچھ نہیں کہا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام کر دیا۔ اور ایسے کچھ چیزیں تھیں جو پہلے حرام تھیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، جیسے مال غنیمت پچھلی شریعتوں میں حرام تھا، ہماری شریعت میں حلال کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، بہتری حالات کے مطابق۔ تو یہ سارے پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیں، صرف شراب کو دیکھیں، میں کم از کم 3 احکامات قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر یک دم اسے منع کیا جاتا تو بہت سے لوگ پیتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی، تو کیونکہ تب اس طرح سے حرمت اس کے سامنے نہیں آئی تھی نا، تو اتنی زیادہ بعض کو عادت تھی، اب یکدم کہا جائے فوراً چھوڑ دو، یہ اور بات ہے کہ اللہ والوں نے، اللہ کے بندوں نے پہلے ہی دفعہ ہی جب حکم آیا تھا، انڈائریکٹ حکم آیا تھا، انہوں نے وہیں پہ ختم کر دیا تھا یہ سلسلہ، لیکن ہر شخص اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم کیا آیا تھا کہ اس میں فائدے، اس کے جو نقصانات ہیں نا شراب اور جوئے کے، وہ ان کے فائدے سے زیادہ، یعنی کہ اس میں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ سمجھنے والے وہیں پہ سمجھ گئے تھے، لیکن چلے پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا، اور تیسرا بس ختم، حرام ہے۔
تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو نا ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ حکم جو بہت بڑا آنے والا ہے، اور یہ اتنی ان کو عادت ہے اس چیز کی، تو پھر اس کو ایک درجہ بدرجہ ختم کیا جاتا تھا۔ پھر ایک اور وجہ یہ جی آزمائش ہوتی ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق ایک حکم بھیجا، اب وہ دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں، مان لیا ہم نے، پھر ایک اور آ گیا، اور اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں یا اس کو بھی مان لیتے ہیں، تو ماننے والے اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ میرے رب کا پہلے وہ حکم آیا تھا، اب حالات کے مطابق یہ حکم آیا ہے۔ اچھا، اس میں بہت تفصیلات ہیں، چند آیات میں آپ کے پاس آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو بدلنا ہے، تبدیلی ہے، وہ دو طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ منسوخ کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ بھلا دیا جائے۔ اب بھلانے کے بارے میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ مختصری بتاؤں گی، زیادہ نہیں، اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے۔ منسوخ کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب لیکن جو آیات منسوخ ہوتی ہیں وہ قرآن مجید میں شامل ہیں، ہم ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کا حکم پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بعد والا ناسخ جو آ گیا، اب بعد والی آیت کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن بھلانے والی میں سے وہ چیزیں قرآن مجید میں شامل ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے اس طرح سے ان کے بارے میں۔ تو اب کچھ مثالیں میں دے دیتی ہوں ناسخ اور منسوخ کی۔ سب سے پہلے یہ سورۃ البقرہ میں ہی تھا کہ والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض ہوتا تھا۔ پھر سورۃ النساء کی آیات آئیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے فکس کر دیے سب کے لیے، تو اب بعد والے نے پہلے والے کا حکم منسوخ کر دیا، اب میت پر وصیت کرنا فرض نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ اپنے گھر والوں کے جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیے، وہ تو ان کو جن کے حصے ہیں نا، ان کو تو وصیت کی بھی نہیں جا سکتی، اور جسے وصیت کرنی ہے اسے 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا، یہ سورۃ النساء میں پہلے یہ آیا تھا کہ جو زانیہ عورت ہے نا، اس کو یہ سزا تھی کہ ساری زندگی اس کو اپنے گھر میں قید رکھا جائے گا جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نئی سزا نہ مقرر فرما دے۔ پھر سورۃ نور آئی، نازل ہوئی، اس میں پھر زانی مرد اور زانی عورت، پھر اس پہ 100 کوڑے، آگے ان کی تفصیل ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، وہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت میں دیکھیں گے۔ اب بعد والا حکم آ گیا، پہلے والا منسوخ ہو گیا۔ پھر ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں یہ تھا کہ میت کے جو وارث تھے ان پر فرض تھا کہ اس کی بیوہ کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا اور اس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہے۔ بعد میں پھر بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی، تو جو خاوند کی میراث میں سے حصہ اس کو مل رہا تھا ترکے میں سے، تو بس پہلی والی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، بس اب اس گھر میں 4 ماہ 10 دن رہنا ضروری ہے، اور پھر اس کو نان و نفقہ کا انتظام بھی ہو گیا شوہر کی اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ اتنا اس کی بیوی کو ملے گا۔ تو یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ خیر جی، بہت بہت طویل اور ڈیٹیل والی یہ آیت ہے، لیکن میں نے بس جتنا مجھے ضروری لگ رہا ہے میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں، اب بھلانے کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب جو چیز بھلانی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں سے وہ پھر ان کو بھلا دی جاتی تھی، اور جبریل علیہ السلام بھی ان کو وہ ریمائنڈ نہیں کرواتے تھے، کریکشن نہیں کرواتے تھے، سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ چیز اب ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلات ہیں۔ بعض جو سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں حیا فرماتا، شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر مخلوق کی مثال بیان کرے، تو بعض کہتے ہیں کہ وہ مچھر والی آیت تھی۔ خیر، پھر وہ آیت رجم کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تفصیلات جب اس آیت پر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تب ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی ایک تو ہم تو کر نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے، اور اس کے 2 طریقے بتا دیے۔ بعد میں آئے گا حکم ناسخ، پہلے والے کو منسوخ کر دے گا یا اسے بھلوا دیا جائے گا، تو بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا، ہم لے آتے ہیں اس آیت سے بہتر یا اس جیسی۔ ٹھیک ہے، علم تعلم، حمزہ استفہام کا، کیا لم حرف ہے، لم کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، اس میں زوردار نفی ہوتی ہے۔ لم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں، آپ نے جاننا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعلم، تو یہ عین لام میم سے، تعلم کے اندر یہ جو تا ہے نا شروع میں لگی ہوئی، علامت مضارع ہے۔ آپ کو اگر حروف مادہ آ جائیں گے نا،
آپ پکڑ لیں گے فوراً کہ اس کے علاوہ جو شروع میں ہے وہ علامت مضارع ہے، تو فعل ہے، آپ آرام سے پکڑ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اس کا یہ فاعل ہے، یہی فاعل ہے تعلم. تو یہ جو فعل ہوتے ہیں نا، اس میں دو طرح کے فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل بعد میں ظاہر اسم کی صورت میں آ سکتا ہے، کام کرنے والا. باقی سب کا نا ان کے اندر ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ، ویسے یہ تم ہے، واحد ہے، لیکن رسپیکٹ سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں جانا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. اعلیٰ، اب انا کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. ویسے جو انا ہے اس کا معنی کچھ اور طرح بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بے شک کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ لفظ جلالہ یہ اسم ہے، اعلیٰ حرف ہے. کلی شعین قدیر، کلی یہ بھی اسم ہے، ہر چیز پر. آ, آگے کیا ہے؟ شعین، یہ تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ اسم ہے. چیز، شے. قدیر، قاف دال را، قدرت سے. قادر سے. قدیر، قدیر کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے. لکھ لیجئے، فعیل کے وزن پہ جو چیز آئے گی اس کے اندر وہ صفت بہت زیادہ پائی جائے گی اور ہمیشہ پائی جائے گی، مستقل پائی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوگی کبھی نہیں. قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا. رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. کریم اس طرح سے یہ جو اس وزن پر آ رہے ہیں وہ صفت بہت زیادہ اس میں پائی جائے گی. کیا تو نے نہیں جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں جانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے، مکمل قدرت رکھنے والا، مکمل قادر ہے. وہ جیسا چاہے حکم دے، پہلی بار بھی وہی دے گا. سارا ہفتہ اسے پڑھا ہے، جو پچھلا لیسن ہے. جنہوں نے ہر روز تکرار کی ہے کم از کم ایک بار، آپ ہینڈ ریز کیجئے. یہ آپ کو تکرار کرنی پڑے گی. میں چاہے صرف ایک آیت بھی پڑھاؤں گی نا آ کے کلاس میں، تو میں اس کو چاہے 10 دفعہ بھی ریوائز کر دوں، ٹھیک ہے کسی حد تک فائدہ ہوگا، لیکن جب تک آپ خود تکرار نہیں کریں گی، پورا ہفتہ اسے نہیں پڑھیں گی، نہیں کھولیں گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے نا تو اسٹوڈنٹ بن جائیں، اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھا کریں. کہ آپ اسکول اور کالج میں ایسے پڑھتی تھی؟ ویسے تو ہم ایسے ہی اکثر پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر اسٹوڈنٹ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، یا ایگزام آئے تو پھر پڑھ لیا. لیکن اس طرح نہیں بات بنتی. جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ ہر روز باقاعدگی سے بلا ناغہ پڑھتا ہے، چاہے تھوڑا پڑھے لیکن اس کی روٹین بنی رہتی ہے. اور خاص طور پہ قرآن مجید کا یہ عام نہیں ہے. باقی تو دنیا کا تو چلے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، کوئی نہیں، لیکن اس کا تو آپ ہر روز اس لیے بھی شامل کریں کہ یہ آپ کو باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث اجر ہے. ایک ایک حرف پہ 10 10 نیکیاں مل رہی ہیں. روز کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید تو ویسے خوب پڑھتی رہا کریں تاکہ ہماری کمپنسیشن ہوتی رہے، بلکہ ہماری جو نیکیاں ہیں اللہ کرے کہ ہماری برائیوں سے کہیں زیادہ ہوں، جس میں قرآن مجید بہت مدد کر سکتا ہے آپ کی. تو اس کی ویسے تکرار کیا کریں. اچھا جی، آج کی اگلی آیت دیکھتے ہیں. آج یہیں پہ مکمل کر لیتے ہیں آیت نمبر 107 تک. ویسے میرا یہ 8 بھی کروائیں تھے لیکن نہیں موقع ملا، کوئی بات نہیں، یہاں یہ اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی آخری آیت، آیت نمبر 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تعلم. اچھا یہ اب آپ جب تکرار کریں گی نا وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی. اب آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے. اب آگے ان کی بھی ڈیٹیل ہے، کبھی حیرت ہوتی ہے، کبھی اس میں کبھی تعجب، کبھی کوئی اس کے معنی ہوتے ہیں، وہ جہاں ضروری ہوگا میں آپ سے شیئر کر دوں گی. لیکن لم کا لکھ لیں حرف ہوتا ہے، اس میں زوردار نفی پائی جاتی ہے، اور جب یہ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ عام طور پہ ماضی میں ہی کرتے ہیں کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. کیا لم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، لہو میں یہ جو لام ہے نا یہ وہی لام ہے فور، لام جارہ جو زیر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک قاعدہ لکھ لیں، یہی لام جارہ جو کہ حرف ہے اگر ظاہر اسم کے ساتھ آئے تو زیر کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ. لیکن اگر یہی لام جارہ ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ زبر پکڑ لیتا ہے. لہو اور لکا، لکم، اس طرح سے. سوائے ایک ضمیر ہے، وہ جب آئے گی تو بتا دوں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ لہو اسے کے لیے ہے. اب ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ واحد کی، مذکر کی، غائب کی ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف.
اسی کے لیے ہے. کیا ہے؟ ملک السماواتی والارض. ملک بادشاہت اردو کا لفظ ہے. اب اس میں دیکھیں کتنے اردو کے لفظ ہیں. یہ ناسخ منسوخ بھی اردو میں ہم پڑھتے ہیں. آیت، یہ شاید آپ نے نون سی جو ہے نون سین یا، لیکن نسیان تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے، بھولنا. خیر، مثل، کل، شے، قدیر، تعلم، ملک، تو یہ چیزیں تو اردو میں بھی آتی ہیں. تو اور یہ السماوات اور الارض اردو میں یہ واحد جمع میں میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں تو ہم نے رٹے لگاتے لگاتے بھی کچھ نہ کچھ اردو ہم کر ہی جاتے ہیں. اچھا جی، ملک السماواتی والارض، ملک بادشاہت اسم ہے. السماوات ال لگا ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے. الارض ال لگا ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے. السماوات السما کی جمع. تو اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. کیا ابھی تک نہیں جانا آپ نے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے؟ کہ بے شک اللہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم، وما لکم، واو حرف ہے ما. کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر بامانا نہیں، ما نافیہ. لکم، یہ دیکھ لیں پھر وہی لام ہے، لام جارہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر بھی ایک ضمیر کے ساتھ آیا. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. یہ کم واحد نہیں، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. تو ضمیر کے ساتھ جب یہ لام آتا ہے نا تو اس کی زیر سے زبر ہو جاتی ہے، پھر پکڑ لیتا ہے وقتی طور پہ اس طرح سے. ویسے ہی زیر والا ہی رہتا ہے، لیکن ضمیر کے ساتھ زبر کے ساتھ آپ دیکھیں گے. تو اب یہ ضمیر سنتی سنتی جائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. اب آپ دیکھیں گے کہیں ہوا آ رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. کہیں یہ والی ضمیر آ رہی ہے، ہو ضمیر، اسے ہا پڑھتے ہیں لیکن چلیں اسے ہمارے ہاں ہو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اب آپ کہیں گے ہوا بھی وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ ہو ضمیر بھی وہی کہہ رہی ہوں. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، شکل بدل جاتی ہے. یہ گرامر میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہوا کدھر آئے گا اور یہ کدھر آئے گی. اسی طرح یہ انتم، کہیں انتم آ رہا ہے کہیں کم آ رہا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن دونوں کی شکلیں کیوں بدل گئی ہیں. کبھی وہ انتم یہ بن کر آئے گا تو انتم کی شکل میں آئے گا. انتم فرض کرے مفعول بن کر آئے گا تو انتم نہیں رہے گا، کم بن جائے گا. تو یہ آپ بس چیزیں یاد کر لیں. تو یہ ملتی جلتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر گزرتی کلاس کے ساتھ، ہر گزرتے دن جب تکرار کریں گی تو یہ چیزیں یاد ہوتی جائیں گی، سمجھ آتی جائیں گی. آپ اپنا جائزہ خود لیں. جب آپ نے یہ گروپ سٹارٹ کیا تھا یا پہلی کلاس دی تھی تب آپ کہاں پہ کھڑی تھی، اور آج آپ کو کچھ نہ کچھ تو پہلے سے بہتری ہے نا. تو اس میں آپ کا محنت کا بہت زیادہ رول ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو محنت کریں، ریگولر رہیں، آپ کو ہر کلاس میں پہلے سے زیادہ چیزوں کی سمجھ آئے گی. بہت ساری نئی باتیں بھی پتہ چلیں گی، بہت ساری پرانی باتوں کی آپ کو آج سمجھ آئے گی، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد کلیئر ہوتا ہے. اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، من حرف ہے سے، دون اللہ، دون کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، علاوہ، غیر، سوائے، اور بھی. یہاں پر ٹھیک ہے سوائے اللہ کے. تو ویسے اللہ کے سوا بعض، میں ابھی پچھلے دنوں یہ کلاس تھی گرامر کی، اس میں یہی بات ڈسکس کر رہی تھی. بعض لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ، اس طرح سے. ویسے اللہ کے علاوہ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا اللہ کی جگہ پہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن چلے ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہو، ہماری نیت چونکہ غلط نہیں ہوتی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، من دون اللہ، اللہ کے سوائے. وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں بعض لوگ، یہ میں اس چیز کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بڑی اچھی لگی. کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں چیز نے میری طبیعت خراب کر دی ہے، یا میں نے فلاں چیز کھائی ہے تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، فلاں چیز پی ہے اور اس نے میری طبیعت ٹھیک کر دی. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک کر دی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی فضل سے، کرم سے، یا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس چیز کی وجہ سے یا اس چیز کے ذریعے سے. تو وہ الفاظ کے چناؤ میں بڑا احتیاط کرتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، آپ بس ذہن میں رکھیے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایسا ہم بھی کریں گے. اور نہیں بھی ہوتی تو چونکہ نیت آپ کی بری نہیں ہے تو اصل چیز نیت ہوتی ہے. اچھا جی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا کیا، مم ولی ولا نصیر. اب یہ جو من ہے، یہ عربی میں کچھ حرف ہوتے ہیں جو ہے، تو یہ من حرف ہے، اس کا مطلب سے ہے. لیکن یہ کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ایسی جگہ پر آتے ہیں کہ وہ ترجمہ نہیں ان کا ہوگا، وہ انہیں زائدہ کہتے ہیں نہ. ان کا کوئی، آپ کو میں اس میں کیسے بتاؤں، گرامر میں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ انالیسس کرتے ہیں نا تو یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کا ایگزیکٹ وہ والا ترجمہ نہیں ہوتا ہے جو اصل میں ان کا، جیسے من کا اصل میں سے ہے، لیکن یہاں پہ اب چونکہ یہ من زائدہ بن رہا ہے تو اس کا سے کے ساتھ ترجمہ نہیں آئے گا. تو اور یہ من زائدہ کا کیسے پتہ چلتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. قرآن مجید میں بعض دفعہ من زائد آتا ہے. قرآن مجید کا کوئی حرف زائد نہیں ہے، زائد بمعنی فضول ایکسٹرا نہیں. زائد اس لیے کہ اس کا آپ اس طرح سے ترجمہ نہیں کریں گے جو اس کا اصل میں بن رہا ہوگا. با ہو گیا، من ہو گیا، ان کے جو اصل ان کے ترجمے ہوتے ہیں وہ جب اپنے اصل معنی میں نہیں آ رہے ہوتے تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں. پھر کچھ اور بھی ان کی نشانیاں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی. تو اب یہ والا من جو ہے نا یہاں پر، اس کا یہ ترجمے میں نہیں آ رہا ہے. یہ آ سکتا ہے فرض کریں تو یہ نہیں آئے گا. تو باقی یہ کہ اس میں یہ ولی ین جو ہے واو لام یا، ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. بلکہ یہ جو لفظ مولا ہے نا اس کے 21 سے زیادہ معنی ہے عربی میں. تو عربی میں ہی مولا لفظ کے کہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، آقا کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے، دوست کو بھی، اور یہ جو مددگار ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے. غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، چچا کو بھی کہا جاتا ہے، بھتیجا کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کس کی بات ہو رہی ہے. مولا آقا بھی ہو سکتا ہے، مولا غلام بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے یہ ایک نافع تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو انہیں نافع مولا ابن عمر کہتے ہیں اس طرح سے. تو وہ اتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا کہ ابن عمر نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا نافع سے. تو ٹھیک ہے. اچھا جی، ولی کا میں بتا رہی ہوں یہاں پر دوست کے معنی میں ہے. اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی نصیر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصیر یہ بھی یہاں پر مددگار. ٹھیک ہے. اور یہ نصیر فعیل کے وزن پر ہے، قدیر، نصیر بہت زیادہ مدد کرنے والا. تو اب آپ کو میری کوئی بات بیچ میں دقت ہے آئی ہے، پیش آئی ہے کسی میں سمجھنے میں، اس کو چھوڑ دیں. جو سمجھ آ گئی ہے نا اس کو سمجھیں، اس کی تکرار کریں. باقی سنتی جائیں سنتی جائیں سنتی جائیں، ریگولر رہیں، محنت کریں، سب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں سب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تو علم سارا قرآن مجید کا علم یہ تو سمندر ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتا ہمیں. اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں ڈسکریج کر رہی ہوں، میں آپ کو اویئر کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ آپ کو اس میں سے نفع بخش علم دے دیں. علم کی کوئی حد نہیں ہے قرآن مجید کے، دین کے علم کی. یہ قرآن مجید کا علم تو سمندر ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہیں گے نوازیں گے. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ نفع بخش علم دے. غیر ضروری چیزوں پہ، باتوں پہ، کتابوں پہ، علم پہ، ان سکولرز کے ساتھ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. اور جو بھی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں یا اپنے فرقے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ہمارا وقت ان چیزوں پہ نہ ضائع ہو. تو نفع بخشو، پھر اس کا مخلوق کو بھی فائدہ ہو. نفع بخشو، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہی علم نافع ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ آپ دعا کیا کریں اس کے لیے. اور باقی میں یہاں کیا کہنا چاہتی ہوں، بس ٹھیک ہے آج کی کلاس کا ٹائم ہو گیا. یہاں تک آج ہم نے 107 تک دیکھ لیا ہے. اس کو اس حصے کو دوبارہ دیکھ دیتے ہیں. وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوائے، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت یہاں پہ بیان فرمائی ہے، اور یہ اس کا اسی آیت نمبر 106 کے ساتھ بھی تعلق ہے. ہر آیت اپنے خاص کانٹیکس میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور الگ سے اگر اس کو نکال کے دیکھیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہر چیز میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. چلیے جی یہاں پہ میں بس کرتی ہوں. کوئی چیز آپ سے مس ہوئی ہے ریکارڈنگ سن کے دوبارہ لکھ لیجئے گا. ریکارڈنگ سٹاپ.